تو باسط صاحب مجھے مختصراً بتائیے گا، مودی صاحب کا دورہ واشنگٹن کامیاب رہا یا ناکام؟ دیکھیے جو آپٹکس ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کامیاب رہا ہے. I was expecting this answer. ہاں لیکن بات جو ہے صحیح کرنی چاہیے. I'm still interested یہ جو لیکن کہہ کے آپ جو آگے بات کریں گے. نہیں، بہت سے حوالوں سے کامیاب رہا ہے. مودی صاحب کو اور بھارتیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں مزید آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. دو تین بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں، وہ میں بتاتا چلوں، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، 36 پیراگرافس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور کافی اس میں باتیں ہیں مختلف. ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اور جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ڈیفنس کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں بھارت میں یہ بہت خوشی منائی جا رہی ہے کہ جو پیراگراف 32 ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا، اس میں ممبئی اٹیک کا بھی ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے ممبئی اٹیک اور پٹھان کوٹ جنہوں نے یہ حملے کیے بھارت میں، ان پہ مقدمہ چلا کر اس مقدمات کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائے. تو یہ بھارت کی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بھارت امریکہ کی کسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ان دونوں واقعات کا ذکر ہوا ہے. لیکن مودی صاحب کی بہرحال یہ یا بھارت کی ایک کامیابی ضرور ہے کہ دوبارہ اس قسم کی لینگویج امریکہ بھارت کے مشترکہ اعلامیے میں موجود ہے. تو بھارت کو اس بات سے سیٹسفیکشن اگر ہوتی ہے تو ویل ڈن اینڈ ویلکم، کیا کر سکتے ہیں ہم. لیکن دیکھیں دو تین بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی. اچھا جب کل ایک جو پریس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی اس میں پلانٹڈ کویسچنز تھے بھارت کی جانب سے. پہلا کویسچن ہی جب شروع ہوا تو وہاں پہ ایک ان کے جو ہیں مجھے نام ان کا بھول گیا ہے، ایک للیت شاہ ان کے کچھ جرنلسٹ ہیں، تو یہ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے پہلا کویسچن یہی کیا کہ جی تحور رانا کو آپ نے واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا بھارت کو، جس میں مبینہ طور پہ الزامات ہیں کہ وہ ممبئی اٹیک میں شامل تھا اور اس کا وہ کینیڈین ہے لیکن پاکستان اوریجن کا بندہ ہے. صحیح. تو اس سے کیا ہم سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تو اس سے ہم یہ بھی یہ ہوپ رکھیں کہ امریکہ جو اور سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں خالستان وغیرہ کے ان کو بھی ایکسٹراڈائٹ کرے گا بھارت کے نہیں. تو اس پہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. اچھا پھر یہ بات ختم ہو گئی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ڈسمس کر دیا اور دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ سوال پوچھ لیں. تو اس نے پھر دوسرا سوال پوچھ لیا. اچھا بھارت میں چونکہ پلانٹڈ کویسچن تھا تو کسی اور کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ اچھی انگریزی میں یہ سوال کریں. تو ایک خاتون پھر اٹھی، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں، انڈیا ٹوڈے کی وہ کورسپونڈنٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے پھر صحیح انگریزی میں وہ سوال کر ڈالا جس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی براہ راست جواب نہیں دیا کہ خالستان کے معاملے میں کیا ہوگا. شاید ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ خالستان کا معاملہ ہے کیا، تو انہوں نے اس کو آگے پیچھے کر کے ایویسو رہے، وہ کوئی جواب نہیں دیا. دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی، یہ بھی پلانٹڈ کویسچن تھا. ایک تو تحور رانا کا اور باقی جو خالستان کے سیپریٹسٹ ہیں، ایک تو یہ پلانٹڈ کویسچن تھا بھارت کی جانب سے. دوسرا پلانٹڈ کویسچن بنگلہ دیش کے بارے میں تھا کہ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ، کیونکہ بھارت کو یہ معلوم ہے نا کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں یا ایلان مسک جو ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف بڑے ایکٹیو ہیں، تو یہ بات کرنے میں کیا حرج ہے. تو پلانٹڈ کویسچن یہ تھا کہ جی افواہیں یہی ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے اس میں امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. تو آپ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے جو کہ اللیگل ہے، اللیجٹیمیٹ ہے، اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا اقدامات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں الیکشنز ہو، اس قسم کی باتیں. اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ مسکرا دیے. انہوں نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ کا یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت میں کوئی چینجز کا ہمارا ڈیپ اسٹیٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن باقی جو حکومت کے معاملات ہیں وہ مودی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں بنگلہ دیش کو، وہ اس کا جواب دیں گے. تو وہی مودی صاحب بھی اس کو غائب کر گئے. تو یہ دو چیزیں تو بڑا کل مجھے مزہ آیا یہ پریس جو ہے پریس کانفرنس دیکھتے ہوئے.
تیسری جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ بھارت نے، آئی ایم شیور، مجھے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اس دورے کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کچھ عوامی لیگ کے جو لوگ ہیں ڈائسپورا میں بنگلہ دیش کے، یا ایون انڈینز بھی ہوں گے، ہمیں کیا پتہ، کہ وہ جنہوں نے پلیک کارڈز ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے بنگلہ دیش کی حکومت کے خلاف، وہ انڈینز بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے 20-30 لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا واشنگٹن میں اور وائٹ ہاؤس کے آگے پیچھے، اور پلیک کارڈز ان کو پکڑا دیے تھے کہ جی شیخ حسینہ کو واپس لائیے، اور بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے انٹرم، اس کے خلاف ایک احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا. اچھا، اس کا بھی کسی نے خاص نوٹس دنیا نے نہیں لیا، لیکن جو بھارت کے میڈیا ہاؤسز ہیں یا ٹی وی چینلز اگر آپ دیکھیے تو اس میں بہت ان کو دکھایا گیا بار بار کہ دیکھیے جی بنگلہ دیش کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے، امریکہ میں ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں، ٹرمپ سے اور مودی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشر بلڈ کیجئے ڈاکٹر یونس کی حکومت پہ کہ وہ شیخ حسینہ کو ریہیبلیٹیٹ کریں یا الیکشنز کروائیں، جو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس قسم کے ٹیکٹکس بھی استعمال ہوتے ہیں جو اسٹیٹس کرتی ہیں. اب سبسٹینس کی طرف اگر آپ آئیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے، بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور یہ پروسیس گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا نا کہ جی بائیڈن نے تو بہت کام خراب کیا بھارت کے ساتھ تعلقات میں، اب ہم بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو مزید آگے لے کر چلیں گے. حالانکہ تحور رانا کی جہاں تک ایکسٹریڈیشن کا تعلق ہے نا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ہو گیا تھا، یہ تو اب امپلیمنٹیشن ہوگی جو ہے ٹرمپ کے دور میں. مودی صاحب نے کہا کہ جی ہم اگلے 5 سالوں میں جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو ہم 120، اس وقت $118 بلین ہے دونوں ممالک کے درمیان، ہم اس کو اگلے 5 سالوں میں 500 بلین تک لے کر جانا چاہتے ہیں. اس میں اوبویسلی بھارت بہت کچھ امپورٹ کر سکتا ہے، خاص طور پہ ڈیفنس جو ایکوپمنٹ ہے. وہ دیکھیے نا 2007 میں زلچ ڈیفنس امپورٹ تھی فرام امریکہ ٹو انڈیا، اب وہ تقریباً $24 بلین کے قریب ہو گئی ہے. تو اس میں اسکوپ تو ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے F-35 جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فائٹر ہے، جیٹ ہے، جنگی طیارہ، وہ بھی دینے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ بوئنگ جو جیٹ انجن ہے 414، وہ بھی لوکلی مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اسکوپ تو بڑا زبردست ہے. پھر ڈرونز کی بات ہو رہی ہے، پھر نیوکلیئر پاور پلانٹس سیٹل کرنے، یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کی بات ہو رہی ہے بھارت میں، جو کہ 1-2-3 نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی نا امریکہ اور بھارت کے درمیان 2015 میں، اس کے تحت اب نیوکلیئر پاور پلانٹس بھی ہوں گے. تو کوشچن یہی ہے کہ مودی صاحب جو ہے دورہ ان کا بڑا کامیاب ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر حوالے سے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایک انڈین نے ہی سوال پوچھا پریسر میں کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کی جو کنٹریبیوشن ہے یوکرین اور رشیا کی وار کو ختم کرنے میں. صحیح. کیونکہ بھارت میں ایک ہے نا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کہ بھارت جو ہے ایک گلوبل پلیئر ہے اور اس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کروانے میں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا اسمارٹلی بھارت کا ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑی محنت کی ہے، وہ کل ہم یوکرین کا ذکر کریں گے، لیکن بھارت کے انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا کہ بھارت بھی کوئی رول ہے. اچھا، اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا تو بھارت نے پھر ایک اور کورسپونڈنٹ نے دوبارہ وہی سوال پوچھا پرائم منسٹر مودی سے کہ جی آپ نے تو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. تو پرائم منسٹر مودی نے پھر اس کا جواب دیا، اپنی تعریف خود ہی کر ڈالی. ایک اور بات جو میں ضمن کرنا چاہتا ہوں، ایک انٹرسٹنگ ہے ایسپیکٹ شاید لوگوں کے، ایلان مسک کے ساتھ جو ملاقات تھی نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیے ایلان مسک، اگر آپ ہمیں لوپ دکھائیں گے نا اس میں ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا ایلان مسک کے ساتھ میٹنگ، اس میں دیکھیے ایلان مسک اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، بچوں کی جو گورننس ہے اس کو بھی ساتھ لے گیا، اور بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ. دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں جے شنکر صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اجیت ڈوول صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھارت کے سفیر جو ہیں
امریکہ میں وہ بیٹھے ہیں, پھر ان کے فارن سیکرٹری بیٹھے ہیں, اور اس طرف دیکھیے بالکل لیکن یہ مطلب یہ ہے مودی صاحب دیکھیے نا, کھیلتے تو ٹھیک ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ایلان مسک جو ہے وہ ان کے ساتھ کون ہے. اصل میں ممکن ہے ان کو معلوم ہی نہ ہو. نہیں, ان کو معلوم, لیکن ان کے ذہن میں اسٹیٹ کا بینیفٹ ہے نا, صحیح, اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ایلان مسک $400 بلین کے ایسٹس ہیں, امیر ترین آدمی ہے. تو ای وی جو ہے, ایک اور بڑی مزاح خیز بات کی انہوں نے, وہ کیا پریس کانفرنس میں مودی صاحب نے, کہ جو ای وی ہے وہ اس پہ کہ جو ہے نا ای وی کے معاملے میں رائٹس ہیں. ای وی مطلب کیا کہنا چاہیے اس کو, پراپرٹی رائٹ جو ہوتا ہے نا, ای وی کا وہ تو بس ٹرمپ کے پاس ہے, وہ جس کو دے دیں. تو ٹرمپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کہہ کیا رہا ہے, مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ مودی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یو ایس نے سپورٹ کیا ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کو بھی, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو اوور آل, اور انہوں نے اسرائیل کا نام لیا ہے, اسرائیل, مڈل ایسٹ اور ٹرمپ صاحب نے. تو اچھا وزٹ رہا, بھارت کے نقطہ نظر سے کامیاب وزٹ رہا. ہمیں بھارت ضرور پریشانی ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات آگے کیسے جائیں گے, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور چونکہ ہمارے ہاں اس طرح ادراک نہیں ہے چیزوں کا, اس لیے, اور میں نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے تعلقات میں کوئی گرمجوشی پیدا ہوگی. تھوڑا سا سلو موشن ہے, لیکن ہوپ فلی وہ ہمارے ہاں وہ ہے نہیں احساس. میں اس بارے میں کچھ تجاویز میرے ذہن میں ہیں, کوئی موقع ملے گا تو انشاءاللہ پیش کریں گے. پاکستان اور ترکیے کی بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.